جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان راجہ منیر خان جی. پروگرام فوکس ٹوڈے میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں وہ سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، سید کمال حسین شاہ صاحب. ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام مختلف ٹاپکس پہ ہوتے ہیں، مختلف ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں. وہ نیشنل ایشوز ہوں، لوکل ایشوز ہوں، یا ہمارے جو ملک کے کسی قسم کی کوئی اس طرح کی چیز ہو، اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو چیک اینڈ بیلنس کا فقدان ہے، آئے روز خود ساختہ ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے. انتظامیہ کچھ اور مقرر کرتی ہے، وصولی دکاندار تاجر جو ہیں وہ وصول کچھ اور کرتے ہیں. یہ ہمارا آج کا موضوع بحث ہے. تو جناب بہت ویلکم جی شاہ صاحب. بہت شکریہ رائس صاحب. شاہ صاحب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس وقت جو ہمارا مطلب صورتحال جو سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ نظر آ رہی ہے شاہ صاحب. اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ ہماری جو ٹرانسپورٹ کو ہم اگر لے لیں، ٹرانسپورٹ میں تو یہ سمجھ لیں کہ 80% گاڑیاں جو ہیں وہ ہماری جو ہے نا وہ CNG پہ چل رہی ہیں. یہاں پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے اور وہ خود ساختہ بغیر کسی مطلب ادارے سے رابطے کے، یا RTA جو ہمارے ایک وہاں پہ ادارہ موجود ہے جو ریٹ مقرر کرتا ہے، ان سے کسی قسم کی مشاورت کیے بغیر جو ہے نا جی وہ کرایوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، جس سے عوام پہ جو ہے اضافی وہ ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، لیکن جس ریشو سے وہ کرایوں میں اضافہ کر رہے ہیں، جس ریشو سے وہ کرایہ وصول کر رہے ہیں، وہ بھی جو ہے نا عام آدمی کے ساتھ جاتی ہے. کیونکہ اتنا جو ظاہر ہے ایک ادارہ بیٹھا ہوا ہے ہمارا جو چیک اینڈ بیلنس کا چیکنگ کے لیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کرپشن، بدعنوانی جو ہے نا وہ اپنے عروج پہ ہے. RTA جو ہے وہ کرایوں کو بھی تعین کرتا ہے، روٹ پرمٹ کا بھی تعین کرتا ہے. ہمارے نہ تو کوئی روٹ پرمٹ پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، نہ کوئی ان کے روٹ پرمٹ ہے، نہ کوئی جس طرح ہے جہاں ہے جس طرح کی بنیاد پہ وہ چل رہی ہیں. اور اسی طرح کرایوں کی بھی کوئی جو ہے نا وہ مطلب رکاوٹ نہیں ہے، جہاں مرضی ان کا دل چاہے اضافہ کر دیتے ہیں. اور خاص کر جو ہمارے دیہی علاقے علاقوں میں گاڑیاں جاتی ہیں، دیہی علاقوں میں تو چلو وہ بڑھاتے ہی بڑھاتے ہیں، لیکن جو ہمارے سٹی ایریے، شہر کے ایریے، اس میں بھی وہ ایک دم 10 سے 15 روپے پر پیسنجر اضافہ کر دیتے ہیں. تو کیا مطلب اس میں کون قصوروار ہے اور کیوں اس چیز پہ نوٹس نہیں ہو رہا؟ سب سے بڑے قصور جو ہے اس میں انتظامیہ کے ہے. سب سے پہلے تو جو ہم CNG پہ گاڑیاں چلا رہے ہیں، آپ نے انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے. اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہم CNG پہ لے آئے ہیں، بسز ہیں، بڑی ویگنیں ہیں، انہیں ختم کریں. CNG پہ صرف چھوٹی فیملی وائز جو چھوٹی کاریں ہیں انہیں چلائیں، وہی بہتری ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جب بھی پیٹرول زیادہ ہوتا ہے تو یہ گاڑیاں زیادہ، ان میں سے 80% جو گاڑیاں CNG پہ چل رہی ہیں راج صاحب. آپ ایبٹباد شہر میں دیکھ لیں، ہری پور دیکھ لیں، پشاور دیکھ لیں، مانسیرا میں دیکھ لیں، ہمارے KP میں تمام میجارٹی CNG پہ گاڑیاں چل رہی ہیں اور وہ کرایہ پیٹرول پہ لے رہے ہیں. تو یہ بے انصافی عوام کے ساتھ ہے، اور اس کے ذمہ دار گورنمنٹ پاکستان ہے اور صوبائی گورنمنٹ ہے. انہیں چاہیے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کریں، یا تو ان گاڑیوں کو CNG پہ بند کریں، پیٹرول پہ چلائیں. اب دیکھ رہے ہیں ملک میں CNG کا بھی بحران آتا ہے. بڑی بڑی بسیں 6 سلنڈر 7 سلنڈر کی بڑی اوپر گاڑیوں کے اوپر لگایا ہوتا ہے. وہ کس لیے؟ وہ گاڑیاں پیٹرول کا لیتی ہیں کرایہ. تو سب سے پہلے تو یہ منافقت ہے ہمارے کردار کول اور فیل میں. پیٹرول بڑھ جاتا ہے تو گاڑیاں کرایہ بڑھا لیتے ہیں، اور پیٹرول کم بھی ہوتا ہے. کبھی انہوں نے آج تک 1 روپیہ کم نہیں کیا. آپ دیکھ لیں جب بھی پیٹرول کم ہوا ہے کبھی کم کیا ہے. اور CNG پہ چلنے والی گاڑی پیٹرول پہ کرایہ کیوں لے؟ اور جو ہماری انتظامیہ یہاں پہ موجود ہے مختلف اضلاع میں، انہیں چاہیے ان گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرے. CNG پہ کر رہے ہیں تو CNG کا الگ کرایہ مقرر کر دیں، پیٹرول کا الگ مقرر کریں، کیونکہ عوام کو سہولت دینے کے لیے. اس میں شاہ صاحب اس طرح ہے کہ جو ہمارا سیکٹری RTA جو پورے ہزارہ ڈویژن کو، وہ ایبٹباد میں بیٹھتے ہیں. ہزارہ ڈویژن پورے میں کرایوں کا تعین وہ کرتے ہیں. جو کرایوں کا وہ کلومیٹروں کے حساب سے تعین کرتے ہیں، اس میں ہل روڈ کا علاحدہ ہوتا ہے اور سٹی ایریے کا جو ریٹ ہیں وہ علاحدہ ہوتے ہیں، اور اس میں وہ پیٹرول کے اور CNG کے حساب سے وہ ریٹوں کا تعین کرتے ہیں. لیکن اگر ان کے جو مقرر کردہ ریٹ ہیں ان کا اگر موازنہ ہم کریں تو ان سے جو وہ مقرر کرتے ہیں اس سے یہ گاڑیوں والے 25 سے 30% زیادہ وصول کرتے ہیں. تو پھر وہ RTA کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا کہ وہ جو بوجھ بنتا ہے وہ عام آدمی پہ بڑھتا ہے، اور عام آدمی پہ وہ بوجھ ڈال رہے ہیں.
حکومت جو چلتی ہے وہ یہ افسران یا بلکہ یہ بابو میں نے کہتا ہوں، یہ بابو جو بھرتی کرتے ہیں ان بابوؤں کی وجہ سے چلتی ہے. ان کا کام ہے چیکنگ کرنا، لیکن یہ لوگ آفس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باہر نہیں آتے اور پراپر کام نہیں کرتے. یہ الزام صرف ایک بندے سی ایم پہ پی ایم پہ کچھ لوگوں پہ لگا دیں، جبکہ یہ پورا ایک چین ہے، یہ پورا ایک مافیا ہے. اور جب تک یہ گورنمنٹ اوپر جو وزیر اعلیٰ کے پی کے یا پرائم منسٹر آف پاکستان سختی نہیں کریں گے، ان لوگوں کو روڈ پہ نہیں لائیں گے اور سختی کریں، پراپر ایک قانون بنائیں، اس کے تحت یہ والا کام کریں. اور سی این جی چلنے والی گاڑیوں میں یا تو سی این جی ختم کریں، کیونکہ یہ چلتے پھرتے بم ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں کسی گرم ملک، کیونکہ یہاں پہ دیسی لگاتے ہیں اور کسی وقت بھی کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں. اس پہ خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو سی این جی پراپر کمپنی فٹڈ گاڑیاں وہ تو چلیں. رائے شاہ صاحب اس طرح ہے، آپ کے سامنے آپ نے خبریں سنی بھی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی، یہ بہت ساری بڑی کوچز میں، جو بڑی کوچز ہیں اس میں حادثے ہوئے ہیں اور 30 40 لوگ جو ہیں وہ جلوس مطلب بالکل مکمل طور پہ جل گئے تھے، جن کی شناخت کے لیے ڈی این اے کی ضرورت پڑی ہے. مطلب یہ اسی دھماکے سی این جی جو سلنڈر لگے ان میں دھماکہ ہونے کے بعد اس میں آگ بڑھ گئی. آپ کی اس بات سے ایک چیز اب دیکھ لیں کہ پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ ہم صرف ایک دو جگہ پہ ٹارگٹ کر دیتے ہیں، یہ ادارے ٹھیک نہیں، یہ اب دیکھ لیں 90% دوسرے ادارے ٹھیک نہیں ہیں. کبھی یہ ادارے پراپر کام کریں، لوگوں کو سہولت ملے گی. اسی طرح میں جس طرح اب یہ ٹرانسپورٹ کا ہے، اسی طرح فوڈ کے محکمے ہیں، اس طرح دیگر ہیلتھ کے، یہ تمام ادارے پراپر کام کریں تو لوگوں کو سہولت ملے گی. یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا ہے. الزام جو جتنا بھی آپ دیکھ لیں اٹھا کے گورنمنٹ پہ لگ جاتا ہے، جبکہ گورنمنٹ کی نیگلیجنسی ہے. سی ایم صاحب کو چاہیے سختی کریں، جو بھی منسٹرز ہیں ان کا کام ہے سختی کریں، اپنے سیکٹریز کو سختی کریں، باؤنڈ کریں. اور خاص کر سی این جی پہ چلنے والی گاڑیاں جو ہیں اس پہ اسپیشل جو کمپنی فٹڈ ہے وہ چلیں، اور پبلک ٹرانسپورٹ کو بین کیا جائے. سی این جی پہ پیٹرول پہ چلیں، کیونکہ اسی وجہ سی این جی کی وجہ سے آپ دیکھیں کنزیوم زیادہ ڈومیسٹک کو بھی پرابلم ہو رہا ہے اور انڈسٹری کو پرابلم ہو رہا ہے. جو کمپنی فٹڈ ہے اور پرائیویٹ گاڑیاں وہ چلیں، جو پبلک گاڑیاں انہیں سی این جی پہ گورنمنٹ 101% بین کرے. اور کہیں بھی آپ دیکھ لیں اس طرح کچھ بھی نہیں جس طرح ہمارے ملک میں ایک طرف چل پڑتی ہے چیزیں تو ساری ایک طرف چلتی. جب کبھی کبھار رائے صاحب جب ہم اور آپ کسی وقت بی ایس کمپیوٹر ایم بی اے آ گیا، سب نے چھلانگیں لگا دی تو بعد میں وہ چیزیں ساری ختم ہو گئی. تو یہ چیزیں ہماری یہاں پہ چل پڑتی ہیں اور آفس والے پراپر کام نہیں کرتے، تنخواہیں لیتے ہیں، اپنے ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں. اگر وہ پراپر کام کریں اس ملک کے ساتھ، فیئر ہو کے کام کریں تو ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. محکمے تو تمام موجود ہیں یہاں پہ، لیکن یہاں پہ فیئر ہو کے کام نہیں کرتے. راج صاحب اچھا شاہ صاحب اس طرح ہے کہ اب ہم تھوڑا سا یہ تو ہماری گاڑیوں پہ، پیٹرول پہ، ان کے کرایوں پہ بھی بات ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ہے ہم نے جو ہے نا وہ جو ہماری شائع خورد و نوش کے جو ریٹ مقرر ہوتے ہیں، جی مطلب ان میں بھی ہمارا جو ایشوز ہے کہ وہ جو ریٹ مقرر ہوتے ہیں اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہے. مطلب میں آپ کو 2-3 چیزوں کا اس میں مینشن کر دیتا ہوں کہ دودھ کا جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے، جو ہماری جو ضلعی انتظامیہ اس نے جو ریٹ مقرر کیا ہے شاہ صاحب، وہ ہے 100 روپے کلو، 105 روپے کلو. اور مارکیٹ میں کہیں بھی مجھے 105 روپے کلو دودھ جو ہے نا وہ نہیں مل رہا. 130 روپے کلو، 120 130 روپے کا جو ریٹ چل رہا ہے. اسی طرح گوشت آپ دیکھ لیں، گوشت کا جو ریٹ مقرر تھا پہلے 380 روپے تھا، اور مجھے کوئی سنگل بندہ کہیں سے 380 روپے کا کبھی نہیں ملا جی. ٹھیک ہے، اس 380 روپے ریٹ جب مقرر تھے اس وقت 450-500 روپے کلو تھے. اب گورنمنٹ نے ایک دم اس کی مطلب صاحبوں کی بلیک میلنگ نے آ کے کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کا کرایہ جو ریٹ ہیں وہ 450، اسی طرح چھوٹے گوشت کا وہ 1000 روپے ریٹ مقرر کر دیے. مطلب یہ عام آدمی جو، اور جبکہ ہم جو جس طرح روزگاروں کو ہم دیکھیں تو وہ بڑے برے حالات میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہمارے معاشرے کے چل رہے ہیں ان برے حالات سے ہم دو چار ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے اس میں کون ذمہ دار ہے. میں سمجھتا ہوں جو ضلعی انتظامیہ کے جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں، وہ عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتے ہیں، اور اب ان کی وجہ سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے. اب چینی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، اب چینی کا جو مارکیٹ میں کیا حال بنا ہوا ہے، کس طرح چینی مل رہی ہے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے ڈپو بھی مقرر کر دیے ہیں، لیکن وہ جو ڈپو مقرر کیے ہوئے ہیں ان پہ انہوں نے جو ریٹ دیے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی چینی میسر نہیں ہے. مطلب عام آدمی کو چینی نہیں مل رہی ہے. یوٹیلٹی سٹور پہ بھی جو چینی انہوں نے دی ہوئی ہے اس کا بھی کوئی معیار نہیں ہے. مطلب اس میں یہ حکومت، ٹھیک ہے حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن حکومت اتنی ذمہ دار تو نہیں ہے. یہ جو نیچے بیوروکریسی کے ہمارے جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے چیکنگ کرنا، جن کا کام ہے ریٹوں کے تعین کرنا، وہ کیا کرتے ہیں؟ رائے صاحب جب آپ انہیں 1.5 کروڑ کی گاڑی دے دیں گے، 50 لاکھ کی گاڑی دے دیں گے، بڑے بڑے
انگریزوں والا وہ جو انگریز یہاں وائس رائے آتے ہیں وائس رائے بنائیں گے، جب تک آپ ایک ضلع کے ایڈمنسٹریشن کو باقاعدہ ایک فلیٹوں تک محدود نہیں کرتے، انہیں چھوٹی سوئفٹ گاڑیاں نہیں دیتی، ان کے ساتھ 10 گنر واپس نہیں لیتے، تب تک نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ ملک کی خدمت کرنے کے لیے نہیں، ان کا نام پبلک سرونٹ کا کام ہے ایک ملک کے لیے سرونٹ کرنا. جبکہ یہ آپ دیکھ لیں جس طرح مافیا کی کمیشن لیتے ہیں، جس طرح یہ کام کرتے ہیں ملک میں، تو بھائی ان بابوں نے بنائی ہوئی ہے. اگر یہ سنسیئر ہو کے کام کرتے آج ہمارا ملک بالکل ٹھیک ہوتا. ہم صرف دو اداروں پہ الزام لگا دیتے ہیں، جبکہ وہ تو اپنی جگہ پرفیکٹ ہیں. ان کے افسران، ان کے لوگ، ان کے جو متحد چیزیں بالکل پرفیکٹ کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں 90% کرپشن وہاں پہ کچھ بھی کسی قسم، جبکہ ان محکموں میں دیکھیں سب سے زیادہ کرپشن اور سب سے زیادہ مسائل انہی میں ہے، اور یہ آج تک کوئی ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے. انہی دیکھیں اب یہ سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. گورنمنٹ نے آپ بیسک جو رکھی ہے 18,500 ہے غالباً یا 21,000. اب اس کے اندر بجٹ گورنمنٹ بنا کے دے نا 6 بچوں کے لیے، پھر اس کے مطابق مہنگائی کریں. جو اسٹیٹسٹک پاکستان والے جو انہوں نے رکھی ہوئے ہیں یہاں پہ محکمے ہیں، وہ باقاعدہ بجٹ بنائے، اس کے مطابق مہنگائی کریں نا جی. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ 10 محکمے ہیں بھائی، جس سے نقصان ہے، چیزیں مہنگی بند کریں، دکان کوئی دوسرا کاروبار شروع کر لیں. آپ دیکھ لیں جو بھی کاروبار کر رہے ہیں کروڑپتی اوپر کی طرف جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مہنگائی ہے. وہ 2 گالیاں گورنمنٹ پاکستان کو نکالتا ہے یا پرائم منسٹر آف پاکستان یا سی ایم کو نکالتا ہے، 50 والی چیز 200 روپے میں بیچتا ہے. ہمارے لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور یہی کام جو یہاں پہ محکمے والے لوگ ہیں، مختلف محکمے 10 محکمے، وہ کس کام کے لیے ہیں؟ اگر قانون کی سختی ہو، پراپر قانون کی سختی ہو، تو میں کہتا ہوں بالکل ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. ہمارے ملک میں قانون تو ہے لیکن اس کی سختی امپلیمنٹ نہیں ہے. جس دن امپلیمنٹ ہو گیا انشاءاللہ ہمارا ملک بہتر طرف چلا جائے گا. شاہ صاحب دیکھیں، گورنمنٹ ریٹ مقرر کرتی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اس دفعہ بے پناہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. اور اس مہنگائی کے جو اضافہ ہوا ہے شاہ صاحب، اس میں ہمارا جو بلڈنگ میٹیریل ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ اضافہ. دیکھیں آج سے 3 سال پہلے جو سریہ تھا وہ 65,000 سے لے کے 75,000 روپے تک ٹن تھا، اور اس وقت جو اس کے ریٹ جو ہے نا وہ 1,90,000 1,95,000 کو وہ پہنچ چکے ہیں. اب ایک عام آدمی جو ہے اس سے تو بری طرح متاثر ہوا، جو چھوٹا موٹا گھر بنا کے اپنا گزارا کر لیتا تھا. اب یعنی آپ اس کے سریے کی قیمتوں میں دیکھ لیں، سیمنٹ کی قیمتوں میں دیکھ لیں، اور اسی تناسب سے جس طرح پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوتا ہے اسی حساب سے کریش، بجری، دیگر چیزیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری گورنمنٹ کا بھی قصور ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو ادارے بیٹھے ہوئے چیکنگ والے ان کا بھی قصور ہے. اب سریہ اتنا مہنگا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سیمنٹ کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کرنا پیٹرول کیا کے ہے؟ ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک گاڑی میں لائیں گے نا جی، باقی مشین اصل راجستھان پورا نیٹ ورک ہے. پیٹرول کے ساتھ یہ اتنی نتھی چیزیں بھی نہیں ہوتی. اب پالک کا پیٹرول سے کیا تعلق ہے؟ 200 کرایہ 300 ہونا چاہیے. گاڑی اب وہ سی این جی پہ چل رہی ہے، پیٹرول کا کرایہ کس لیے لے؟ میں یہی کہتا ہوں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جب تک سختی نہیں ہوگی، اور سخت ترین سزائیں دیں. دیکھیں ہمارا جو اسلام میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رول ماڈل اس لیے انہوں نے قانون سخت کیا، ہر بندے کے لیے ایکول قانون کیا. لیکن یہاں پہ میرے لیے قانون ہو رہا ہے، آپ کے لیے ہو رہا ہے، ہمارے محترم پروڈیوسر زبیر اوان صاحب کے لیے الگ ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ قانون الگ الگ ہے. جب سب کے لیے یکساں قانون ہوگا اور سختی ہوگی قانون کی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ مجھے 101% امید ہے اوپر جائیں گے. ہم یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیسے قوم حجت پسند ہم لوگ ہو چکے ہیں. ہم الزام لگا رہے ہیں، ہم خود کو ٹھیک نہیں کرتے. راج صاحب مجھے اپنی خرابیاں برائیاں نظر نہیں آتی، مجھے دوسرے میں نظر آتی ہیں، اور یہی ہر جگہ موجود ہے. اچھا شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مثلا ہمارا کام ہے صحافت کرنا، ہم صحافت کی جگہ ہم دیگر دوسری چیزوں میں جہاں پہ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں وہ کریں گے. اسی طرح ہمارے کچھ ادارے ہیں جن کا کام اپنی جگہ پہ ہے، وہ ادارے اپنے کام کو چھوڑ کے دوسرے مطلب سیاست میں، اور سیاست دان جو ہے نا وہ اپنا کام چھوڑ کے، قانون سازی چھوڑ کے وہ جو ہے نا دوسروں کی طرف چلے جاتے ہیں. جی بہت شکریہ. امید ہے ہمارا آپ کا آج کا پروگرام بھی پسند ہوگا، کیونکہ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ صرف عوامی مسائل تھے. عوامی کی قیمتوں میں کیوں اضافہ ہے، مہنگائی کیوں ہے، اور چیک اینڈ بیلنس کا کیوں فقدان ہے. تو امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے پروگرام کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں رائے دیں، تاکہ ہم ان آراء کو دیکھ کر ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر کریں، اور آپ کی آواز، عوام کی آواز، عوام کے مسائل کو ہم اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں، اور ان کے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو سکیں. بہت شکریہ.